یاد رکھیں اعتکاف ایسا عظیم عمل ہے کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے در میں دھرنے دیتا ہے اور بزبان حال یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک آپ راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا بھی ہے اور اعتکاف میں بیٹھ کر آپ نے کسی سے گپ شپ نہیں لگانی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2-4 دوست مل کر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں خوب گپ شپ لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں اس سے آپ کا اعتکاف خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرنی ہے۔ اور عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کس طرح کریں، تو یاد رکھیں نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کرتا ہے زبان سے نیت تو آپ یوں نیت کریں کہ میں رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور غروب آفتاب سے پہلے نیت کرنا، یاد رکھیں یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے یا مسجد میں وہ پہلے سے داخل ہے لیکن نیت وہ غروب آفتاب کے بعد کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس وقت آپ کا اعتکاف وہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ اس لیے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے اور نیت بھی آپ نے غروب آفتاب سے پہلے ہی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اکثر و بیشتر لوگ وہ مسجد کے حدود سے لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے وہ مسجد کے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اس لیے جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی مسجد کے حدود کہاں تک ہے۔ حدود پتہ کرنے کے بعد آپ نے ان حدود سے باہر نہیں جانا ہے۔ اگر آپ ان حدود سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ